قرآن تو بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن صحیح مخارج بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہی ہوتی ہے بڑی غلطی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حرفوں کی پہچان سیکھی تھی، آج ہم سیکھیں گے حرفوں کے مخرج، بالکل آسان اور پریکٹیکل طریقے سے۔ مخارج، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، یعنی الف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، با کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی قرآن میں جتنے بھی حروف ہیں ان سب کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، منہ کا خالی حصہ یہ ہے، اس خالی حصے سے ہی الف ادا ہوتا ہے۔ اس لفظ میں یہ الف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ دھیان دو، زادہ، یہ الف منہ کے خالی حصے سے ہی ادا ہو رہا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کی تری کے حصے سے ادا ہوتا ہے، اوپر والے ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سوکھا ایک تر یعنی گیلا، نیچے والے ہونٹ کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک ڈرائی یعنی سوکھا ایک تر یعنی گیلا۔ ہونٹوں کو بند کرنے کے بعد باہر سے جو حصہ نظر آتا ہے وہ دونوں ہونٹوں کا سوکھا حصہ ہوتا ہے اور جو اندر چھپ جاتا ہے وہ ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ۔ تو با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ ابھی آپ کو میں نے سمجھایا ہی ہے، میرے ساتھ میں آپ بھی کہو، با۔ اور دھیان دو، کیا با دونوں ہونٹوں کی تری کے حصے سے ہی ادا ہو رہا ہے؟ میم، میم بھی دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے سے ہی ادا ہو رہا ہے یا نہیں؟ واو، دونوں ہونٹوں کے کنارے ملنے اور بیچ کھلا رہنے سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے کنارے یہ ہیں، ان کے ملنے اور بیچ کھلا رہنے سے ادا ہوتا ہے۔ واو، دھیان سے سنو، واو۔ فا ثنایا علیہ کی نوک نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے سامنے کے ان دو بڑے دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں دانتوں کی نوک نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے مل کر فا ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ میں فا ادا کرو اور غور کرو اسی مخرج سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ فا، یہ تینوں حرف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، تا دال طا۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر ادا ہوتے ہیں، یہ ہے زبان کی نوک، یہ ہے ثنایا علیہ اوپر کے سامنے کے دو دانت، ان کی جڑ، یہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے ملے گی اور تا دال طا ادا ہوں گے۔ میرے ساتھ میں کہیے اسی مخرج سے، تا دال طا۔ یہ تینوں حرف بھی ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ثا ذال ظا۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے مل کر ادا ہوتے ہیں اور زبان تھوڑی باہر نکل جاتی ہے، یہ ہے زبان کی نوک اور یہ ہے ثنایا علیہ اوپر کے سامنے کے دو بڑے دانت اور یہ ہے ان کا کنارہ۔ تو یہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے پر لگے گی اور ثا ذال ظا ادا ہوں گے اور زبان تھوڑی باہر نکال کر ادا کریں گے، جیسے ثا ذال ظا۔ یہ تینوں حرف بھی ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا۔ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتے ہیں، یہ ہے زبان کا بیچ اور یہ ہے اوپر کا تالو، یہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو پر لگے گا اور جیم شین یا ادا ہوں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ اسی مخرج سے ادا کیجئے، جیم شین یا۔ اس شین کو ادا کرتے وقت یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں پر مت لگانا ورنہ بغیر نقطے والا سین ادا ہو جائے گا۔ زبان کا بیچ اوپر کے تالو پر لگا کر ہی ادا کریں گے، شین۔ یہ دونوں حروف بھی ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں۔ تجوید کے اندر تین حلق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شروع حلق، ایک ہوتا ہے بیچ حلق اور ایک ہوتا ہے آخر حلق۔ شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوں گے، حمزہ اور ہا۔ حمزہ کا نام ہے حمزہ، لیکن جب حمزہ پر زبر لگا کر پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، تو یہ جو آ کی آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے شروع حلق سینے کی طرف سے۔ اسی طرح ہا پر جب زبر لگا کر پڑھیں گے، ہا زبر ہا، تو یہ جو ہا کی آواز آ رہی ہے یہ بھی شروع حلق سینے کی طرف سے آ رہی ہے۔ ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے، غین ہا، بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہے بیچ حلق، یہاں سے ادا ہوتے ہیں غین ہا۔ یہ دونوں حرف بھی ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، غین خا، آخر حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہے آخر حلق، یہاں سے ادا ہوتے ہیں غین خا۔ تجوید میں ان 6 حرفوں کو حروف حلقی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ را زبان کی نوک کمر کی طرف اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے، یہ ہے زبان کا اوپر والا حصہ
और यह है जबान का नीचे वाला कमर की तरफ का हिस्सा। तो ये जबान मोड़कर नोक की कमर की तरफ का हिस्सा ऊपर के तालू पर लगाएंगे और अदा करेंगे र। इन तीनों हरफों का मखरज एक है, जा, सीन, सौद। जबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला की नोकों से मिलकर अदा होते हैं। इन तीनों हरफों को अदा करते वक्त तीन नोकें आपस में टच होती हैं। एक है जबान की नोक, ऊपर के सामने के इन दो बड़े दांतों को सनाया उलिया कहते हैं, इनकी नोक। सनाया उलिया के ठीक नीचे के सामने के दो बड़े दांतों को सनाया सुफला कहते हैं, इनकी नोक। ये तीनों नोकें आपस में टच होंगी और अदा होंगे जा, सीन, सौद। वौद। जबान की करवट ऊपर की दाढ़ों से मिलकर अदा होता है। ये होती है जबान की नोक, ये होता है जबान का बीच और ये होती है जबान की जड़ और ये होती है जबान की करवट। तो लेफ्ट साइड की जबान की करवट लेफ्ट साइड की ऊपर की दाढ़ों पर लगाकर अदा करेंगे गौद। राइट साइड से भी अदा कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से ज्यादा आसानी है। दोनों साइड की करवटें दोनों साइड की दाढ़ों पर लगाकर भी अदा कर सकते हैं गौद। कौफ। जबान की जड़ ऊपर के तालू के नर्म हिस्से से मिलकर अदा होता है। यह है जबान की जड़ और ये है ऊपर के तालू का नर्म हिस्सा कौवे के पास में। आप अपने अंगूठे को ऊपर के तालू के नर्म हिस्से पर ले जाकर टच कीजिए, आपको ऊपर के तालू का नर्म हिस्सा महसूस होगा। तो ये जबान की जड़ ऊपर के तालू के नर्म हिस्से पर लगाएंगे और कौफ अदा करेंगे। काफ। जबान की जड़ ऊपर के तालू के सख्त हिस्से से मिलकर अदा होता है। यह है जबान की जड़ और यह है ऊपर के तालू का सख्त हिस्सा। अंगूठे को थोड़ा ज्यादा अंदर ले जाकर ऊपर के तालू पर टच करेंगे तो नर्म हिस्सा मिलेगा और थोड़ा पहले ही टच करेंगे तो सख्त हिस्सा मिलेगा। तो ये जबान की जड़ ऊपर के तालू के सख्त हिस्से पर लगाकर काफ अदा करेंगे। लाम। जबान का किनारा ऊपर के मसूड़ों से मिलकर अदा होता है। यह होती है जबान की नोक, ये होता है जबान का बीच और ये होती है जबान की जड़। ये होती हैं जबान की करवटें, लेकिन ये होता है जबान का किनारा और ये होते हैं ऊपर के मसूड़े। ये जबान का किनारा ऊपर के मसूड़े पर टच करेंगे और लाम अदा करेंगे। नून। जबान की नोक ऊपर के मसूड़ों से मिलकर अदा होता है। ये है जबान की नोक और ये है ऊपर के मसूड़े। ये जबान की नोक ऊपर के मसूड़ों पर मिलाएंगे और नून अदा करेंगे। हरफों की सही अदायगी के लिए मखरज सीखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है हरफों की सिफात सीखना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हरफों की सिफात सीखेंगे। पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।